دوستوں، ساتھیوں، کیسر بنگالی صاحب نے کرامت کے بارے میں جو باتیں کہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ سب بار بار دہرانا ضروری ہے اور دہرایا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ میں جو آج آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھنا چاہتی ہوں، شروع میں یہاں سے کرتی ہوں ایک نظم سے۔ جس کا عنوان ہے روٹی اور گلاب، روٹی اور پھول۔ اس سے پہلے I would like to thank عارف صاحب، عارف حسن for being here، کیونکہ اپنی صحت کی نسبت سے انہوں نے بہت ہمارے لیے آنر ہے کہ یہ آج آئے ہیں۔ ہی از آلسو ون آف دا فاؤنڈرز آف پائلر، سو تھینک یو عارف فار بینگ ہیئر۔ جب ہم آگے بڑھتی ہیں، اپنے حق کے لیے نکلتی ہیں، دن کے اس دل فریب اجالے میں لاکھوں تاریخ باورچی خانے اور ہزاروں ملوں کی گھٹی فضائیں اس تابانی سے روشن ہو جاتی ہیں۔ یکدم چمکتی سورج کی کرن بکھرتی ہے کہ لوگ ہم گاتے ہوئے، ہم لوگ سنتے ہوئے، لو یہ سنو، روٹی اور پھول، روٹی اور گلاب، روٹی اور پھول۔ جب ہم آگے بڑھتی ہیں، اپنے حق کے لیے نکلتی ہیں، ہم مردوں کے حق کی بھی جنگ لڑتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی تو ہم عورتوں نے ہی جنا ہے، تو ہم کیوں نہ ان کا ساتھ دیں۔ پیدائش سے دم آخر تک ہم صرف پسینہ کیوں بہائیں، جسم کے ساتھ دل بھی تو بھوکے مرتے ہیں۔ ہمیں روٹی تو چاہیے مگر ساتھ گلاب۔ جب ہم آگے بڑھتی ہیں، اپنے حق کے لیے نکلتی ہیں، ان گنت محنت کش عورتیں ہماری ہم آواز ہوتی ہیں۔ ان کی مشقت زدہ روحیں فن، محبت، حسن اور آشنا ہیں۔ ہاں، ہم روٹی کے لیے تو لڑتی ہیں، مگر پھولوں کے لیے بھی ہماری جنگ جاری ہے۔ ہماری زندگیاں محض بیگار اور پسینہ نہ بنی رہیں۔ پیدائش سے لے کر دم آخر تک دل بھی بھوکے مرتے ہیں جیسے جسم۔ جب ہم آگے بڑھتی ہیں، اپنے حق کے لیے نکلتی ہیں، ہم بہتر دنوں کی نوید لاتی ہیں، کیونکہ عورتوں کی سربلندی کا مطلب پوری نوع انسانی کی سربلندی ہے۔ اب مزید کوئی سستی مشقت اور بیگار نہ ہوگی، بلکہ وہ محنت ہوگی جس سے راحت ملے گی۔ اسی لیے ہم آگے بڑھتی ہیں، اپنے حق کے لیے نکلتی ہیں۔ ہمیں روٹی تو چاہیے لیکن ساتھ میں گلاب بھی۔ ہمیں روٹی چاہیے اور پھول بھی، روٹی اور پھول، روٹی اور گلاب۔ ساتھیوں، یہ نظم صرف 20ویں صدی کی کسی مغربی تحریک کا ترانہ نہیں ہے۔ یہ یقیناً 1912 میں عورتوں نے ایک اسٹرائک کے دوران کہی تھی، لیکن یہ دنیا کے اس خطے کی کہانی ہے جہاں محنت کش اپنے حق اور وقار کے لیے اٹھ کھڑے ہوا ہے۔
اور جب ہم روٹی اور گلاب کی اس پکار کو پاکستان کی تاریخ میں تلاش کرتے ہیں تو ہمارا رخ مئی اور جون 1972 کے اس کراچی کی طرف جاتا ہے جہاں سائٹ اور کرنگی کے ایریا کے صنعتی علاقوں میں محنت کشوں نے اپنے خون سے تاریخ کا ایک نیا باب لکھا تھا۔ عام طور پر جب ہم 1972 کی کراچی مزدور تحریک کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کی کتابوں میں صرف مرد مزدوروں کی روایتی ذکر ملتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس تاریخی تحریک کی شروعات اور اس کی پشت پناہی میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور تمام محنت کش خواتین کا خون اور پسینہ بھی برابر شامل ہے، اور اس کا ذکر ہم نہیں سنتے۔ فہمیدہ ریاض نے کہا، تاریخ لکھی جو مردوں نے ہیں کتنے ادھورے باب اس میں، گم ہو گئے وقت کی گرد میں جو وہ تم کو پھر سے لکھنی۔ دوستوں، اس عظیم تحریک کا آغاز جس کا جون 1972 میں فیروز ٹیکسٹائل مل سے ہوا تھا، جہاں مزدور اپنی رکی ہوئی تنخواہوں اور ورکرز پارٹیسپیٹری فنڈ کے وصول کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے، لیکن انتظامیہ نے ان پر اندھا دھند گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں متحدہ مزدور فیڈریشن کا ایک بہادر رہنما شعیب خان اس کے ساتھ 3 اور مزدور موقع پر شہید ہو گئے۔ اگلے ہی دن جب ہزاروں مزدور شعیب خان کے جنازے میں شریک ہوئے تو ریاستی جبر نے دوبارہ سر اٹھایا اور پولیس کی فائرنگ سے مزید 10 مزدور شہید ہوئے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں کراچی کے بہادر ٹریڈ یونین رہنماؤں نے اس تحریک کو گلی گلی میں پھیلانا شروع کیا۔ یہ تحریک فیکٹریوں سے نکل کر سڑکوں پر آئی تو ان نہتے غریب مزدوروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے عوامی شاعر حبیب جالب خود کراچی کے سائٹ ایریا میں پہنچے۔ جون 1972 کے اس تپتے ہوئے ماحول میں جب پولیس کی بندوقیں مزدوروں کے سینوں پر تنی ہوئی تھی، حبیب جالب نے مزدوروں کے عظیم الشان جلسے میں کھڑے ہو کر اپنی انقلابی نظم سرخ سنائی۔ انہوں نے اپنی گرجدار آواز میں حکومت کے منہ پر یہ سچ مارا، روٹی کا وعدہ کر کے، روٹی کا وعدہ کر کے گولی چلانے والے، روٹی کا وعدہ کر کے گولی چلانے والوں، سن لو کہ اب ہم اپنا حق چھین رہے ہیں۔ جی، تو جالب کے لفظوں نے مزدوروں کے خون کو ایک نئی زبان دی اور محنت کش خواتین اور مردوں نے اندر کے اوپر جو جبر تھا اس کے خلاف ایک نئی روح ان کے اندر آ گئی۔ انہی دنوں میں میرا سائٹ ایریا میں جانا ہوا اور انہی دنوں میں میرا کرامت علی سے ملنا ہوا، اور انہی دنوں میں میں نے بھی کراچی میں کرامت اور عثمان اور متحدہ مزدور فیڈریشن کے کارکنوں کے ساتھ مل کر کے ٹریڈ یونین میں کام کرنا شروع کیا۔ پھر یہ تمام بڑے لیڈروں پر کریک ڈاؤن ہوا اور انہیں روپوش ہونا پڑا، مگر اس کے باوجود کرامت اور ان کے ساتھ دیگر ساتھی عثمان، فیض اللہ، باور خان، شیر شاہ
ہاں شہنشاہ، وہ یہ وغیرہ، یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر تپتی ہوئی گرمی کی دوپہروں میں کراچی کے صنعتی مزدوروں کے علاقوں کے چکر لگاتے رہے اور ورکرز اور فیکٹریز کو اس ظلم کے خلاف متحد کیا، فیکٹری ورکرز کو اس ظلم کے خلاف متحد کیا کہ وہ لوگ تھے جو گلی گلی کوچوں کوچوں پیدل چلتے تھے، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اے سی کی گاڑیوں میں بیٹھ کر کے نیگوسیشنز کرنے جاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جب مرد جیلوں میں تھے یا روپوش تھے تو ان فیکٹریوں کے باہر اور مزدور بستیوں کے اندر گھروں کو کس نے سنبھالا؟ وہ خواتین ہی تھیں جنہوں نے گھراؤ جلاؤ کے دوران اپنے مردوں کے لیے کھانا پکایا، پولیس کی لاٹھیوں کا سامنا کیا اور احتجاجی جلوس میں اگلی صفوں میں کھڑی ہوئی۔ فیروز سلطان ملز اور زیتون ٹیکسٹائل ملز سمیت کراچی کے گارمنٹ فیکٹریز میں کام کرنے والی بہت ساری عورتیں صرف مددگار نہیں رہیں بلکہ وہ خود محاذ پر تھیں۔ وہ فیکٹریوں کے اندر عورتوں کے مخصوص مسائل جیسے برابر کی اجرت، زچگی کی چھٹیاں مطلب میٹرنٹی لیو اور کام کی جگہ ہراسانی، ان سب باتوں اور بنیادی انسانی احترام کے لیے پہلی بار آواز بلند کر رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ پاکستان میں مزدور عورتیں خود اپنے آواز اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا انہوں نے شروع کی۔ اس تحریک میں عورتوں کی اس طاقت کو منظم کرنے میں جہاں ہم بھی شامل تھے وہاں اور بھی بہت ساری گمنام عورتوں کا ہاتھ تھا، اور مسئلہ یہی ہے کہ عورتوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، عورتوں کے نام نہیں یاد رکھے جاتے، صرف مردوں کی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ دوبارہ لکھی جائے اور ان عورتوں کو بھی یاد کیا جائے جنہوں نے مردوں کا ساتھ دیا تھا اور ہمیشہ دیتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت ساری ٹریڈ یونین لیڈرز بھی بنی، جیسے کنیز گلزار بیگم جو اسٹیل ملز کی تھیں، اور بہت ساری۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ ان کے پر نہ ریسرچ ہے، نہ ان کو ریکگنیشن ہے، نہ اکنالجمنٹ ہے، نہ اپریسیشن ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے۔ اور بہت ساری چلی آنے والی بہت ساری خواتین رہنما اور کچی بستیوں کی کامریڈ خواتین، ان سب نے محنت کش عورتوں کی سیاسی تربیت کی۔ ہم جیسے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، کچھ اسٹوڈنٹس تھے، کچھ ہمارے کامریڈ خواتین تھیں، اور ہم نے اسٹڈی سرکلز وغیرہ کیے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ عورت صرف گھر چلانے والی نہیں ہوتی، حالانکہ گھر چلانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، بلکہ انقلاب کی روح ہوتی ہے۔ دوستو، آج اس تحریک کو گزرے 50 سال ہو گئے ہیں، تقریباً ہو رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہمیں خود سے ایک ٹف سوال پوچھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ کیا آج کی پاکستانی محنت کش عورت کو اس کی روٹی اور پھول گلاب مل چکا ہے؟ افسوس کے ساتھ جواب نفی میں ہے، نہیں ملا۔ آج بھی پاکستان میں عورتوں کی لیبر فورس میں شمولیت صرف 21% مانی جاتی ہے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے لیبر فورس کی، اس کو بھی ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ عورتیں جو گھریلو کام کرتی ہیں وہ بالکل نہیں آتی، یہ 21% میں، اور جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور جو بے تحاشا اور کام کرتی ہیں ان کی کہیں گنوائی نہیں کرتی، اور جو خواتین اپنی معاشی بقا کے لیے گھر سے نکلتی ہیں
اپنے مردوں کے مقابلے میں 25% سے کم اجرت پاتی ہیں. یعنی برابر کام کے باوجود آج بھی عورت کی محنت کو کمتر سمجھا جاتا ہے. یہ ہے ہماری روٹی کا بنیاد. اور اگر ہم پھول یا گلاب کی بات کریں یعنی تحفظ اور وقار کی, تو حالت اس سے بھی بدتر ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج پاکستان میں عورتوں کے پر جو جس طریقے کے تشدد ہر روز سننے میں آتے ہیں وہ کس قدر تکلیف دہ ہے. آج کراچی جیسے بڑے شہر میں کام پر جانے والی عورتوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا سفر ایک روزمرہ کا عذاب ہے. یہ وہ عورتیں جانتی ہیں جو بسیں لیتی ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے پنک بس بھی چلا دی ہے اور وائٹ بس بھی چلا دی ہے اور پتہ نہیں گرین بس بھی چلا دی ہے, مگر حال کیا ہے ان بسز کا جب آپ بیٹھتے ہیں اور اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور یہ کہ کون سے روٹس پہ وہ بسز چلتی ہیں, یہ ساری باتیں ان کا کوئی ذکر نہیں. کارخانوں اور دفتروں میں ہراسانی کے خلاف قوانین تو ہیں, بہت سارے قوانین بن گئے, لیکن ان پر عمل درآمد ہونے کے برابر ہے. ہماری لاکھوں بہنیں جو غیر رسمی شعبوں میں کام کرتی ہیں, مثلاً گھر میں بیٹھ کر چوڑیاں بناتی ہیں یا کپڑے سیتی ہیں, یا وہ عورتیں بھی جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں, کھیتوں میں کپاس چنتی ہیں, وہ تو قانون کی نظر میں مزدوری نہیں کہلاتی. اب یہ چیز ہمیں بہت غور سے سوچنی چاہیے اور اس پہ کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور کیونکہ یہ بھی کام ہے, یہ بھی لیبر ہے, اور گھریلو کام وہ بھی کام ہے, وہ بھی لیبر ہے, جس کی کوئی اجرت نہیں ہے, جس کا کوئی ریکگنیشن نہیں ہے, جس کا کوئی اپریسیشن نہیں ہے. تو اور آخری بات یہ کہ کوئی سوشل سیکیورٹی عورتوں کے لیے نہیں ہے. آج ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان میں عورت کے حقوق کی جنگ صرف ایلیٹ کلاس کی نہیں ہے, جیسے بہت سے لوگ یہ نیریٹو پھیلاتے ہیں, اور نہ ہی یہ جنگ ٹی وی کے اسکرینوں کا مسئلہ ہے. یہ سچی اور انقلابی تحریک ہے جو فیروز سلطان ٹیکسٹائل مل اور زیتون ٹیکسٹائل مل جیسے کارخانوں, بھٹوں, کچی بستیوں اور کھیتوں سے اٹھی. 1972 کی تحریک نے عثمان بلوچ اور کرامت علی کے سرپرستی میں ہمیں یہ بھی سبق سکھایا تھا کہ جب تک طبقاتی جدوجہد اور عورت کے حقوق کے حقوق کی جنگ ایک نہیں ہوگی, ہم اس سرمایہ دارانہ اور جاگیردانہ سوچ کو شکست نہیں دے سکتے. تو بس اب میں میرے کچھ مطالبات تھے جو میں پھر آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں کیونکہ شاید ٹائم نہیں ہے. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ یہ جو انفارمل سیکٹر اور ہوم بیسڈ ورکرز ہیں ان کو بھی ایکچوئل لیبر اور مزدور ماننا چاہیے. اب تک ان کو کارڈ نہیں مل رہا ہے. ہم لوگوں نے بھی عورت مارچ کی طرف سے بہت ساری عورتوں کو اکٹھا کیا ہے اور یونین ہوم بیسڈ ورکرز کی یونین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر لیبر ڈپارٹمنٹ ابھی تک اس کو اس طرح سے نہیں ریکگنائز کر رہا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ یونین بن سکتی ہے. دوسری بات یہ جو ہے جینڈر ویج گیپ, ابھی آپ نے کہا کہ منیمم ویج یہ ہے, تو یہ عورتوں کے لیے بھی منیمم ویج ہونی چاہیے, یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, مگر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ 1972 کے شہدوں عثمان بلوچ, کرامت علی اور ان کے ساتھیوں اور ان کی بہادر ماؤں بہنوں کو یاد کرتے ہوئے یہ عہد کریں کہ ہم صرف
जीने के लिए रोटी में काफ़ी नहीं है, हमें भी यकीनन फूल चाहिए, गुलाब चाहिए, क्योंकि जैसा उस नज़म में जिससे मैंने शुरू किया था, मैं कहा कि औरतों का जाग उठना ही तो नस्ल इंसानी की बेदारी है। और ये चीज़ करामत के ज़िंदगी में, उसकी सोच में बहुत अहम थी कि औरतों की बराबरी, औरतों की उजरत बराबर हो और औरतें एक इस मकाम और इस बराबर दर्जे पे पहुंच पाएँ। शुक्रिया।